شیعہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ تاریخی حقائق جی۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف کس وجہ سے ہے؟ شیعہ مکتب فکر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو خلافت کے لیے کیوں نہیں مانتا؟ آج ہم اس تاریخی مسئلے کو غیر جانبداری اور تحقیق کی روشنی میں سمجھیں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم دونوں پہلوؤں کو پیش کریں گے، شیعہ موقف بھی اور سنی موقف بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اب امت مسلمہ کا سربراہ کون ہوگا۔ یہ مسئلہ مدینہ میں سقیفہ بنی ساعدہ میں حل کیا گیا، جہاں انصار اور مہاجرین کے کچھ بڑے صحابہ جمع ہوئے۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا، لیکن کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، خاص طور پر غدیر خم کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے۔ یہاں سے اختلاف کی بنیاد پڑی۔ شیعہ نقطۂ نظر۔ شیعہ مکتب فکر کے مطابق خلافت علی کا حق تھا۔ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا، من کنتا مولاہا فہذا علی مولاہا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ شیعہ اس کو قیادت کا اعلان مانتے ہیں۔ حضرت علی کو نظر انداز کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کو فوراً خلیفہ نہیں بنایا گیا بلکہ حضرت ابو بکر کو منتخب کیا گیا۔ شیعہ کے نزدیک یہ حق علی سے چھینا گیا۔ حضرت فاطمہ کا معاملہ، فدق کا باغ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھا، حضرت فاطمہ نے مانگا لیکن نہیں دیا گیا۔ شیعہ تاریخ کے مطابق اس پر حضرت فاطمہ ناراض ہوئیں اور اپنی وفات تک خلافت سے راضی نہ ہوئیں۔ حضرت عمر کے اقدامات، حضرت عمر کا خلافت کے معاملے میں سخت رویہ اور بعد میں شورا کا نظام شیعہ تاریخ میں تنقید کا باعث ہے۔ حضرت عثمان کے دور کے واقعات، شیعہ موقف کے مطابق حضرت عثمان کے زمانے میں بنی امیہ کو طاقت ملی جو بعد میں اہل بیت کے خلاف کھڑی ہوئی، حتیٰ کہ کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ یہ سب وجوہات ہیں جن کی بنا پر شیعہ مکتب فکر خلافت ثلاثہ کو درست نہیں مانتا۔ سنی نقطۂ نظر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سنی مکتب فکر کا موقف کیا ہے۔ خلافت کا انتخاب۔ حضرت فاطمہ کے معاملے وضاحت سنی کتب کے مطابق فدق کا باغ صدقہ تھا، اس لیے خلافت نے وہ نبی کی سنت کے مطابق رکھا۔ حضرت فاطمہ کی ناراضگی وقتی تھی اور حضرت علی خلافت کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر اور عثمان کی نیک نیتی سنی۔ موقف یہ بھی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اس لیے انہیں برا کہنا درست نہیں۔ نتیجہ اور پیغام۔ یہ اختلاف دراصل تاریخی اور سیاسی مسئلہ تھا جو وقت کے ساتھ مذہبی فرق میں بدل گیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سب حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور اہل بیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان تھے۔ اسلام ہمیں فرقہ وارانہ نفرت نہیں سکھاتا بلکہ احترام سکھاتا ہے، لہٰذا ان تاریخی اختلافات کو آج کے دور میں نفرت کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ تحقیق کریں، سمجھیں اور ایک دوسرے کو عزت دیں۔ ایک دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کو شیعہ اور سنی اختلاف کی تاریخی بنیاد سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔